جب تک یہاں بیٹھے رہیں بولتے رہیے، بولنا بھی ثواب، علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب، اس لیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو چند وقتوں کی نمازیں ادا کر لینے کے بعد اپنی نمازوں پہ اتراتے ہیں، زکوٰۃ پہ اتراتے ہیں، حج پہ اتراتے ہیں۔ ہم نہ کعبۃ اللہ کے طواف پہ اتراتے، نہ اپنی نمازوں پہ ناز کرتے، نہ زکوٰۃ پہ ناز کرتے، اس لیے کہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ وہ صحابہ جو دن کو کھاتے کم، روزہ زیادہ رکھتے، رات کو سوتے کم، رب کی عبادت زیادہ کرتے، جن کی زندگی کچھ ایسی ہوتی میں سو جاؤں یا رسول اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، نہ جن کی ریاضت کا جواب، نہ جن کی عبادت کا جواب، نہ جن کے سجدے کا جواب، نہ جن کے رکوع کا جواب، وہ صحابہ نہ جن کے اعمال کا جواب، وہ اپنے اعمال پہ ناز نہیں کرتے، سجدوں پہ ناز نہیں کرتے، بزبان حال وہ صحابہ بھی یہی کہتے، نہ طاعت نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقیٰ پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے بس محمد مصطفیٰ پر۔ سبحان کا انعقاد اس لیے کرتے ہیں تاکہ اچھی اچھی باتیں سننے کو بھی مل جائے اور مصطفیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مصطفیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ یاد رکھنا اگر نبی خوش ہو گئے، نبی نے ادا پسند فرما لی، بیڑا پار ہے، قیامت کے دن مارا مارا پھرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ مصطفیٰ اپنے چادر تطہیر میں چھپا لیں گے، اپنے دامن کرم میں چھپا لیں گے، اور نبی جسے اپنی چادر تطہیر میں چھپا لے وہ انسان گناہگار کیوں نہ ہو، سیاہکار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، اسی جگہ میں ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، جسے نبی کے دامن میں چھپنے کی جگہ مل جائے اسے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ جس کے جانب دیکھ کر بریلی والے بول پڑے ڈوبا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، کیا رسول اللہ علیہ السلام وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے دامن میں چھپا ہو۔ ہم تو فقط اس امید سے مجلسوں میں آیا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ ہماری یہ ادا پسند فرما لے، ورنہ ہمارے اعمال اس لائق کہاں، اس لائق کہاں جس پہ ہم اترا سکیں، جس پہ ہم ناز کر سکیں۔ ہم تو بس مصطفیٰ پہ ناز کرنے والے ہیں۔ توجہ کا طالب نبی کونین علیہ السلام کی تعریف کرنے ہم آتے ہیں، قصیدہ پڑھنے آتے ہیں، نبی کی نعت پڑھنے آتے ہیں۔ آج اکثر دیکھنے کو ملتا ہے اگر شاعر کی آواز اچھی ہے تب تو لوگ نعت سنتے ہیں، آواز اچھی نہیں ہے تو نبی کی نعت سننے سے بھی گئے۔ اما یار ترنم کی کیا حیثیت ہوتی ہے، آواز کی کیا حیثیت ہوتی ہے، یہ خدا کی نعمت تو ضرور ہے لیکن نعت نبی کے مقابلے آواز کی کیا حیثیت، ترنم کی کیا حیثیت۔ اما یار ایک ادنا انسان بھی نبی کی نعت کرتا ہے تو زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگتا ہے۔ آواز دیکھ کر نعت مت سنیے، ترنم ریزی کی بنیاد پر نعت مت سنیے، اس کے رسول میں ڈوب کر نعت سنیے۔ نعت سنیے تو اس انداز سے سنیے جیسے حسان بن ثابت پڑھا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، حق ادا ہو جائے، سننے والے کو سننے کا بھی حق ادا ہو جائے۔ یقیناً ہم نبی کی تعریف کرنے آتے ہیں، یقیناً جلسہ جلوس میں ہم مصطفیٰ جان رحمت کا قصیدہ پڑھنے آتے ہیں۔ کیوں نہ ہم قصیدہ پڑھیں، کیوں نہ ہم نبی کی تعریف کریں۔ روح زمین کی خاک چھانیے، پوری دنیا کی خاک چھانیے، پوری دنیا کا سروے کیجیے، ہر انسان کو جھانک کر دیکھیے، ہر انسان کو پرکھ کر دیکھیے، پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ ہر انسان کا جواب ہوتا ہے، ہر ویکتی کا جواب ہوتا ہے، ہر فرد کا جواب ہوتا ہے۔ سقراط ہے تو اس کا جواب ہے، سقراط ہے تو اس کا جواب ہے، ابو علی سینا ہے تو اس کا جواب ہے، آئنسٹائن ہے تو اس کا جواب ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے تو اس کا جواب ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر ہے تو اس کا جواب ہے، ترکی کا پریزیڈنٹ ہے تو اس کا جواب ہے،
روس کا پردھان، روس کا پریسیڈنٹ ہے تو اس کا جواب ہے، امریکہ کا پریسیڈنٹ ہے تو اس کا جواب ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا ویکتی نہیں جس کا جواب نہ ہو۔ ہر انسان کا جواب ہوتا ہے، ہر فرد کا جواب ہوتا ہے، ہر آدمی کا جواب ہوتا ہے۔ قربان چاہیے مصطفیٰ پر، اللہ نے اپنے حبیب کو لاجواب پیدا کیا ہے۔ مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں، نہ نبی کے چہرہ انور کا جواب، نہ مصطفیٰ کے زلف معمر کا جواب، نہ نبی کے جسم اطہر کا جواب، نہ نبی کے مکے کا جواب، نہ نبی کے مدینے کا جواب، نہ نبی کے اصحاب کا جواب، نہ نبی کے قول کا جواب، نہ نبی کے فعل کا جواب۔ اللہ نے اپنے حبیب کو لاجواب پیدا کیا ہے، مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں۔ بریلی والے دیکھ کر پکار اٹھے، جہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے ڈھالے، سبھی میرے جان ڈالے، کیا رسول اللہ علیہ السلام تیرے پائے گانا پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ قرآن کی ایک آیت ہم نے پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے جانب آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد نبی کونین کی ذات، روشن کتاب سے مراد قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سنیو اپنے نصیبے پہ ناز کرو۔ آپ کی حاضری ایک ایسی مجلس میں ہوئی ہے جہاں پہ قرآن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، صاحب قرآن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ نہ قرآن کا جواب، نہ صاحب قرآن کا جواب۔ جس جگہ پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی شیطان ہو تو بھاگ جاتا ہے، اور جس جگہ پہ صاحب قرآن کا قدم پڑ جاتا یثرب ہو تو مدینہ بن جاتا ہے، یثرب ہو تو دارالشفا بن جاتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے جانب آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اور اس نور سے تمام کائنات کو جلوہ ظہور میں لایا۔ جب اللہ نے چاہا کہ نور محمد سے کائنات کو روشن کر دیا جائے، رب ذوالجلال نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، آدم کی پیشانی میں نور محمد چمکایا، پھر وہ نور اسلاب طاہرہ ارحام طیبہ سے منتقل ہوتے ہوئے عبد المطلب تک پہنچا۔ کہاں تک پہنچا؟ ذرا غور سے سنیے گا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عبد المطلب تک پہنچا۔ عبد المطلب کون ہے؟ میرے نبی کے دادا ہیں۔ کون؟ میرے نبی کے دادا ہیں۔ عبد المطلب کے پیشانی میں نور محمد چمک رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شاہ فیل نے ٹھان لیا تھا، ابرہہ بادشاہ نے ٹھان لیا تھا کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیا جائے، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، کعبے کے وجود کو مٹا دیا جائے۔ البتہ عبد المطلب کے اونٹوں کو ابرہہ بادشاہ نے اپنے حراست میں لے لیا، قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب نے خاندان قریش سے مخاطب کر کے کہا تھا اے میرے خاندان کے لوگوں، ابرہہ نے میرے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، میری چاہت یہ ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اونٹوں کو چھڑانے کے واسطے۔ تب خاندان والوں نے کہا تھا اے سردار قریش، آپ سردار ہو، آپ کے سامنے جو مد مقابل ہے وہ کوئی اور نہیں، شاہ فیل ہے، وہ بادشاہ ہے، لشکر اس کے ساتھ ہے، فوجیوں کا دستہ اس کے ساتھ ہے۔ سردار آپ اس سے کیسے جنگ کرو گے؟ آپ اس کے مقابل میں ہو ہی نہیں۔ اس وقت سردار قریش عبد المطلب نے جواب دیا تھا او میری قوم کے لوگوں، او میرے خاندان کے لوگوں، میں مانتا ہوں لشکر اس کے ساتھ، فوجیوں کا دستہ وہ لے کے آیا، لیکن میری پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے، جس کی کرنے کعبۃ اللہ کی دیواروں سے جا کے ٹکراتی ہے، جس کی شاہیں کعبۃ اللہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے جیت ہماری ہوگی، فتح یاب ہم ہوں گے۔ جیسے ہی عبد المطلب نے مطالبہ کیا، دو چند لوگ تیار ہوئے ساتھ جانے کو۔ عبد المطلب شاہ فیل کے در پہ پہنچے ہیں، جیسے ہی ابرہہ بادشاہ کی نظر عبد المطلب پہ پڑی، تخت سے کھڑا ہو کر نیچے اترا، جیسے ہی نیچے اترا ہے عبد المطلب کا استقبال کیا، پھر اپنے برابری میں بیٹھایا۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا اے شاہ فیل، انسان مرعوب اس وقت ہوتا ہے جب اس کے سامنے اس سے بڑی طاقت آتی
ہے، جب اس کے سامنے اس سے بڑا بہادر آتا ہے، آنے والا تو ایک سردار ہے، نہ اس کے ساتھ فوج ہے، نہ اس کے ساتھ لشکر ہے، پھر آپ مرعوب کیوں ہو رہے ہو؟ پھر آپ تخت سے کیوں اتر رہے ہو؟ پھر آپ اس سے خوف کیوں کھا رہے ہو؟ تو شاہ فیل جواب دیتا ہے، میں عبد المطلب سے مرعوب نہیں ہو رہا، عبد المطلب کے پیشانی میں جو نور محمد چمک رہا ہے میں اس نور سے مرعوب ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہوتا ہے عبد المطلب کے پیشانی میں جب اللہ کے حبیب کا نور تھا، اس وقت بھی بادشاہوں پہ حکومت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب شاہ فیل پوچھتا ہے، بتائیے سردار قریش آنے کا مقصد کیا ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں آپ نے میرے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، میرے بعد بڑے بڑے خطبہ ہیں، آپ ان سے بھی سماعت کریں گے، چند منٹوں کے لیے مجھے سن لیجئے، ذرا غور سے سنیے تاکہ آپ نے جو سفر کیا ہے یہ ضائع نہ جائے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اس واسطے آیا کہ آپ نے میرے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لیا ہے، میں اسے چھڑانے کے واسطے آیا ہوں۔ جیسے ہی عبد المطلب نے اتنا کہا، شاہ فیل کہتا ہے، اے عبد المطلب آپ کے لیے میرے دل میں اتنی جگہ ہے، آپ کے لیے میرے دل میں اتنی جگہ ہے، آپ صرف اونٹوں کے واسطے نہ کہتے، آپ صرف اونٹوں کے واسطے نہ کہتے، آپ کعبۃ اللہ کے حوالے سے بھی کہتے تو میں کعبے کو بھی منہدم نہ کرتا، میں کعبۃ اللہ کو بھی اینٹ سے اینٹ نہ بجاتا، میں کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو سلامت چھوڑ دیتا۔ جیسے ہی شاہ فیل نے اتنا کہا ہے، ابرہہ بادشاہ نے اتنا کہا ہے، عبد المطلب کا جواب سنیے، تاریخی جملہ اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیجئے۔ عبد المطلب جواب دیتے ہیں، شاہ فیل اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اونٹوں کو چھڑانے کے واسطے آیا، کعبہ کا مالک میں نہیں، کعبہ کا مالک تو پروردگار ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ اے مسلمانوں، آج ہماری مسجدوں کو بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، عناصر قوتوں سے لڑنے کی قوت ہے تو اٹھ کھڑا ہو جاؤ، لڑو۔ اگر طاقت نہیں ہے، ہتاش ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، ہاتھوں کو اٹھا لینا، بارگاہ مولا میں دعا کرنا، اے میرے مولا ہم عناصر قوتوں سے لڑ نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت تو نہیں، اے میرے مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، جیسے تو نے ابراہیم بادشاہ سے کعبہ کی حفاظت کی تھی ویسی ہی ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ خدا کی قسم اگر آپ کی دعا باب اجابت سے ٹکرا گئی، ہماری عبادت گاہ کی بھی حفاظت ہوتی جائے گی، آبادیوں کی بھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اب وہ نور عبد المطلب سے منتقل ہو کر آمنہ کے رحم میں آیا۔ آمنہ کون ہے؟ اتنے دنوں سے جلسہ سجا رہے ہیں، آپ لوگوں کو تو معلوم ہوگا یہ آمنہ کون ہے؟ میرے آقا کے والدہ، میرے آقا ماں ہیں۔ کون ہے آمنہ؟ میرے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں ہیں۔ آمنہ کے رحم میں نور محمد آ چکا ہے، آقا آمنہ کی رحم میں ہے، ماں کے رحم میں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہوئے زمین پر نہیں ہوئی ہے۔ کائنات کی کیا حالت تھی علماء کی زبانی آپ سن چکے ہوں گے۔ جس ہندوستان کے زمین پر ہمارا شب و روز گزرتا ہے، اس ہندوستان کے زمین پر کروڑوں معبودان باطلہ کی پرستش کی جا رہی تھی۔ کوئی گھنا درخت دیکھتا تو اسے اپنا خدا تصور کر لیتا، کوئی آسمان کی بلندی کو دیکھتا اسے اپنا خدا مان لیتا، کوئی زمین کی وسعت کو دیکھتا اسے اپنا خدا مان لیتا، کوئی ندیوں کی سیلانی دیکھتا اسے اپنا خدا مان لیتا، کوئی سمندر کی طغیانی دیکھتا اسے اپنا خدا مان لیتا۔ الغرض ہندوستان کی زمین پر کروڑوں معبودان باطلہ کی پرستش کی جا رہی تھی۔ یورپ اگرچہ ایک بڑی سلطنت تھی، لیکن یورپ کی زمین کی یہ حالت تھی کہ وہاں کے لوگ تسلیس اختیار کر چکے تھے، تین خداؤں کو ماننے پر عمادہ ہو چکے تھے۔ ایک حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے، دوسرا مریم کو خدا مانتے، تیسرا عیسیٰ جس کے بارے کہتے اسے خدا مانتے، یعنی تسلیس اختیار کر چکے تھے۔ ایران اگرچہ بڑی سلطنت تھی، لیکن ایران کے لوگ آگ پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے، آگ کو اپنا معبود مانتے تھے۔ عرب جہاں پر کعبۃ اللہ ہے، جس کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں،
جس کعبۃ اللہ کا حج کے لیے پوری دنیا سے لوگ سفر کرتے، جس کعبے کے حوالے سے نبی فرماتے انسان گناہگار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، جو صدق دل سے توبہ کر کے کعبہ کا طواف کر لیتا ہے اللہ اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کعبے کے تقدس کی حفاظت نہیں کی جا رہی تھی، کعبۃ اللہ کی رفعت و بلندی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، مقام ابراہیم کے تقدس کو نہیں سمجھا جا رہا تھا، کعبۃ اللہ کی عظمت کو لوگ نہیں سمجھ رہے تھے۔ اسی کعبے کے اندر ایک دو بت نہیں، 360 بت رکھے گئے تھے، اسی کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے۔ کعبے کے ارد گرد شعر و شاعری کا بازار گرم کیا جاتا تھا، جس کی شاعری اچھی ہوتی تھی اس کی شاعری کو کعبۃ اللہ کے دیوار سے لٹکا دیا جاتا تھا۔ ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سننے کی کوشش کیجیے۔ عرب کی زمین کی حالت اچھی نہیں تھی، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، وہ 10% عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر رہے تھے۔ آقا دو جہاں کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، عرب کی یہ حالت تھی، لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوئی ہے دیکھیے ماحول میں انقلاب کیسے آیا ہے۔ آج لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں اسلام نے عورت کے حقوق کو چھینا ہے، اسلام نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو عزت اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، جو عزت اسلام نے عورتوں کو دی ہے وہ کسی مذہب نے نہیں دی ہے۔ آئیے دیکھیں اسلام آیا نہیں تھا، بیٹیاں گاڑی جا رہی تھی، جیسے ہی مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوئی اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے مومنو جب تمہارے یہاں بیٹے کا تولد ہو، بیٹا پیدا ہو، تم خوشیوں کا اظہار کرو، جب بیٹی پیدا ہو زیادہ خوشی منایا کرو، اس لیے کہ بیٹا خدا کی نعمت ہے تو بیٹی کو نبی نے رحمت بتا دیا ہے۔ جو بیٹیاں گاڑی جا رہی تھی مصطفیٰ نے بیٹیوں کو جو عزت بخشی ہے کہ رحمت بتا دیا، وہی بیٹیاں جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہیں نبی فرماتے ہیں عورت دنیا کی بہترین متاع ہے، وہی عورت جب ماں بن جائے تعلیمات اسلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے اے مومنو کعبہ کا طواف تم بعد میں کرنا، حجر اسود کا بوسہ تم بعد میں دینا، غلاف کعبہ کو سینے سے تم بعد میں لگانا، کعبے کا حج تم بعد میں کرنا، غوث اعظم کی چوکھٹ پہ حاضری تم بعد میں دینا، معین الدین کی چوکھٹ کا بوسہ تم بعد میں دینا، اولیاء اللہ کے مزارات کی حاضری تم بعد میں دینا۔ اگر تمہاری ماں گھر میں زندہ ہے تو پہلے ماں کے قدم کو چوم لینا، اس لیے کہ تیری جنت کعبے کے چار دیواری کے نیچے نہیں ہے، رب ذوالجلال مومنین کی جنت ان کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزت بخشی ہے اسلام نے عورتوں کو کہ جب بچپنے کے عالم میں رہے نبی نے رحمت بتا دیا، جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے مصطفیٰ فرماتے عورت دنیا کی بہترین متاع ہے، وہی جب ماں بن جائے اولاد کے لیے ماں کے قدم کے نیچے جنت بتا دیا ہے۔ آج لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں اسلام سے انسانیت کو نقصان پہنچا ہے، اسلام سے انسانیت کو خطرہ ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں میں کہنا چاہتا ہوں اسلام نے بتایا ہے انسانیت کس شے کا نام ہے، دنیا والوں کو سمجھایا ہے انسانیت کس شے کا نام ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے نبی کونین فرماتے میرے صحابیوں اپنے بچوں کو سنبھال لو، اپنے بچوں کو روک لو۔ غور سے سنیے اور 2 سے 5 منٹ میں آپ کے درمیان ہوں، اس کے بعد الحاج حبیب اللہ فیضی صاحب کی تشریف آوری ہوگی، ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نبی فرماتے میرے صحابیوں تم اپنے بچوں کو روک لو، اصحاب کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام ہم اپنے بچوں کو کس چیز سے روک لیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے سنبھالیں؟ مصطفیٰ فرماتے تمہارے بچے پرندوں کے گھونسلوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں جس سے پرندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جو پیغمبر پرندوں کا اتنا خیال رکھتے ہو
وہ پیغمبر پوری انسانیت کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے. اس لیے زمانے کو بتایا ہے اسلام نے کہ انسانیت کس شے کا نام ہے, انسانیت کس پرندے کا نام ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, آمد رسول کے پربہار موقع پر جہاں آپ گلیوں کو سجاتے ہو, اپنے گھروں کو کمکموں سے سجاتے ہو, وہیں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے دلوں کو شریعت مصطفی سے سجا لو. اس لیے کہ جب آپ گھروں کو سجاتے ہو, گلیوں کو سجاتے ہو, اس کی خوبصورتی کا نظارہ لوگ کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں. جب شریعت مصطفی سے آپ اپنے آپ کو سجا لو گے, آپ جب گلیوں میں آپ کا گزر ہوگا, لوگوں کی نظر پڑے گی, لوگ دیکھیں گے, دیکھ کے رشک کریں گے, اور جو کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جب نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں تو خود نبی اتنے اچھے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میری ماں بہنوں, آپ کی بھی شرکت ہوتی ہے, آپ کی بھی حاضری جلسوں میں ہوتی ہے. آپ بھی یہاں سے پیغام لیتے جاؤ, پردے کا اہتمام کرو, نماز کی پابندی کرو, جو مقدس خواتین ہیں ان کو فالو کیا کیجئے. سیدہ زینب کی سیرت پڑھنے کی کوشش کیجئے, سمجھنے کی کوشش کیجئے. خدا کی قسم, آپ نے نمازوں کی پابندی کر لی, اگر آپ نے پردے کا اہتمام کر لیا تو آپ کی کوکھ سے جو بیٹیاں جنم لے گی وہ کبھی فاحشہ نہیں بنے گی, کنیز فاطمہ بنتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر مرد حضرات نماز کی پابندی کرتے ہیں, آپ بھی نماز کی پابندی کیجئے, آپ بھی پردے کا اہتمام کیجئے. اور جتنے جوان یہاں پر آئے ہیں, میں تماموں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, جہاں غریب ملے مدد کر لیجئے, ضرورت مند ملے مدد کر لیجئے, یتیم ملے مدد کر لیجئے. اس لیے کہ وہ کوئی اور ہوگا جو فرمان جاری کرتا ہوگا. مصطفیٰ نے تو غریبوں کا سہارا بن کے دکھایا ہے, یتیموں کا سہارا بن کے دکھایا ہے. اس لیے جہاں جہاں ضرورت مند ملے مدد کر لیا کیجئے. آذان کی آواز سنیے, مسجد میں چلے جائیے, نماز ادا کر لیجئے. اس لیے کہ مصطفیٰ نے آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ سجدہ کیا ہے, سجدہ کیا ہے. سجدہ کر کے زمانے والے کو سجدے کا پیغام دے دیا. اے میرے غلاموں, پریشانیوں میں رہو تو نماز پڑھو, مصیبتیں گھیر لے تو نماز پڑھو, آفات و بلیات میں رہو تو نماز پڑھو, مصیبتیں گھیر لے تو نماز پڑھو. اس لیے کہ جب تم نماز پڑھو گے سر سجدے میں ہوگا, صبح پہ رب کی تسبیح ہوگی, ادھر رب کی عبادت بھی ہوتی جائے گی, پریشانیوں کا حل بھی نکلتا جائے گا. اس لیے مصطفیٰ سے پیار کیجئے, سچا پیار کیجئے, عشق کیجئے, سچا عشق کیجئے, محبت کیجئے, سچی محبت کیجئے. بتی عشق سے ہر پست کو پالا کر دی, بہربے اس میں محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم